بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حلال مشکلات۔ حضرت مقدس اردبیلی دور صفوی کے مشہور ترین علماء میں سے تھے۔ آپ اپنے زمانے کے سب سے زاہد انسان تھے۔ آپ کے دور میں زہد و تقوی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ کے ایک شاگرد کا بیان ہے کہ میں صحن امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک حجرہ میں پڑھا کرتا تھا۔ رات کے وقت حضرت کے خدام آپ کے حرم کے تمام دروازے بند کر دیتے تھے اور چراغ گل کر دیتے تھے۔ ایک رات دروازے بند ہونے کے بعد میں اپنے کسی کام سے نکلا تو میں نے ایک شخص کو باب قبلہ سے صحن مبارک کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ میں خاموشی سے رک گیا تاکہ دیکھوں کہ وہ کون ہے۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو میرے استاد محترم مقدس اردبیلی تھے۔ جب آپ صحن مبارک میں پہنچے تو آپ کے لیے دروازہ کھل گیا۔ آپ حرم میں داخل ہوئے۔ میں بھی خاموشی سے آپ کے پیچھے کچھ فاصلہ رکھ کے چلتا رہا۔ مقدس اردبیلی رواق تک پہنچے اور انہوں نے دروازے پر ہاتھ مارا۔ دروازہ کھل گیا اور میرے استاد محترم اندر داخل ہوئے۔ میں بھی حیران و پریشان خاموشی سے ان کے پیچھے چلتا رہا۔ الغرض آپ کے لیے حرم مطہر کے یک کے بعد دیگر تمام دروازے کھولتے گئے، یہاں تک کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کی قبر اطہر کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور آپ نے بڑے دھیمے لہجے میں گفتگو شروع کی۔ میں چونکہ دور کھڑا تھا اس لیے میں ان کی گفتگو کو نہ سمجھ سکا۔ کچھ دیر بعد آپ حرم سے نکلے اور صحن میں آئے۔ آپ کے پیچھے دروازے خود بخود بند ہوتے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے چلتا رہا۔ پھر آپ نے نجف سے شہر کوفہ کا رخ کیا۔ میں بھی آپ کے پیچھے چلتا رہا۔ جب آپ نجف شہر کے صدر دروازے پر پہنچے تو اس وقت دروازہ بند تھا، لیکن جیسے ہی آپ دروازے کے قریب پہنچے تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں اس دوران آپ کے پیچھے رہا۔ آپ سفر کرتے ہوئے کوفہ پہنچے اور پھر مسجد کوفہ میں داخل ہو گئے۔ مسجد میں داخل ہو کر آپ محراب امیر المؤمنین پر گئے اور وہاں پہنچ کر آپ نے آہستہ آہستہ کسی سے باتیں شروع کر دی۔ میں مسجد کوفہ میں ایک جگہ چھپا بیٹھا تھا۔ مجھے ان کے بولنے کی مدھم آواز تو سنائی دیتی تھی، لیکن مطلب کچھ نہیں آتا تھا، اور جواب میں بھی کسی کی آواز کانوں میں پھٹتی تھی، لیکن میں اسے سمجھ نہیں سکتا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد مقدس اردبیلی مسجد کوفہ سے باہر آئے تو میں بھی ان کے پیچھے باہر آیا۔ کوفہ سے انہوں نے نجف کا راستہ لیا اور چل پڑے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل رہا تھا کہ اچانک مجھے چھینک آئی۔ وہ رک گئے اور مجھ سے فرمایا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، میں صحن امیر المؤمنین سے مسلسل آپ کے پیچھے چل رہا ہوں۔ آپ احسان کرے اور مجھے بتائے کہ امیر المؤمنین سے آپ کی کیا باتیں ہوئیں۔ پہلے تو انہوں نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا، لیکن میرے شدید اصرار پر انہوں نے فرمایا کہ پہلے مجھ سے وعدہ کرو، میرے زندگی میں یہ بات کسی سے نہیں کہو گے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، مجھے جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی ہو
تو میں امیر المؤمنین کے حضور اپنی مشکل پیش کرتا ہوں اور آپ سے مشکل کے حل کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ آج رات بھی میں نے مولا سے ایک ایسی مشکل کے حل کے لیے رابطہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہر زمانے کا ایک امام ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے امام زمانہ سے رابطہ کرے۔ اس وقت تمہارے امام حضرت مہدی ہے، تم اپنی مشکلات کے حل کے لیے ان کی خدمت میں حاضری دو اور ان سے مشکل کشائی کی درخواست کرو۔ میں نے عرض کیا، آقا میں اس وقت انہیں کہاں تلاش کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس وقت مسجد کوفہ میں موجود ہے۔ اس لیے میں مسجد کوفہ گیا اور میں نے امام زمانہ کے حضور اپنی مشکل پیش کی۔ آپ نے اس کا حل بتایا۔ اس واقعہ کی نقل کرنے سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ مشکلات کے حل کے لیے امام زمانہ کے حضور رجوع کرے اور ان سے اپنی انفرادی اور اجتماعی مشکلات حل کرائے۔